یہ فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد سے ملک میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ طالبان نے ملک کے جو بیشتر اضلاع ہیں ان پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ اچھا ناظرین، افغان حکام نے بھی 17 صوبوں میں کیے جانے والے آپریشنز میں 400 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، اور طالبان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ چند دن پہلے افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگلے 6 ماہ میں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی، اور اشرف غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اپنی ترجیحات طے کر لی ہیں، ہم مذاکرات کریں گے یا پھر میدان جنگ میں دشمن کے گھٹنے توڑ دیں گے۔ اچھا، افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، سب کو پتہ ہے، اور پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں بھی ہے، خواہش مند بھی، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن طالبان سے معاہدے کے باوجود امریکہ افغان حکومت و فوج کو اسلحہ اور فوجی امداد دے رہا ہے تاکہ انتشار کی فضا قائم رہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں امن کی فضا قائم ہو سکے گی، اور افغانستان میں امن پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ افغانستان سے امریکہ نے فوجیں تو نکال لی ہیں، لیکن طالبان سے معاہدے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغان حکومت و فوج کو اسلحہ اور فوجی امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا اس افغانستان کے سے آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے حالات بدل جائیں گے؟ اور یہ دوہرا معیار جو امریکہ کا ہے، اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ کیسے نظر آتا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ وہ فوجی امداد دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے، اور وہ پچھلے 4 دنوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ قطر سے وہ جہاز اڑا کے طالبان کے ٹھکانوں پہ مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں، املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں طالبان کے لوگ کم ہیں اور شہری زیادہ ہیں، کیونکہ طالبان کا کوئی اڈا، کوئی کیمپ وغیرہ تو ہے نہیں، وہ تو لوگوں میں جا کر مل جاتے ہیں، لیکن وہ اندھی بمباری کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ طالبان تو اس کی زد میں آ جائیں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طاقت، ایک ملک جو ہے وہ نکلتے ایسے وار کر رہا ہے جو اس نے ابھی تک پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ وہ افغانستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ تو ایک سول وار کی فضا قائم کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ وہ ایک طرف تو ملیشیا بن رہے ہیں، ایتھنک ملیشیاز بن رہے ہیں، جو ایک ریسیپی ہے فیکشنل وار کے لیے، سول وار کے لیے۔ دوسری طرف امریکہ نے بمباری تیز کر دی ہے، اور بہت حد تک تیز کر دی ہے، جس کی مثال حالیہ دنوں میں، حالیہ ہفتوں میں نہیں ملتی۔ تو یہ تو ایک بہت اومینس ڈیولپمنٹ ہے، اس کا تو شاخسانہ ہوگا، اس کے تو کانسیکوینسز ضرور ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کب تک اس نظام کے ساتھ چلتی ہے، اور طالبان کب تک جو باقی میجر ٹاؤنز ہیں شمالی افغانستان میں، صرف مزار شریف ایک ایسا امپورٹنٹ سٹی ہے جو ابھی ان کے قبضے سے باہر ہے۔ اگر اس پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے تو شمالی افغانستان سارا کا سارا ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور وہاں سے طالبان کے لوگ فارغ ہو کے پھر دوسری جگہوں پہ جہاں پہ جنگ جاری ہے وہاں کا رخ کریں گے، تو مورال بھی ان کا اونچا ہوگا، اور جو حکومت کی فوج ہے ان کا مورال گرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک جتنے لوگ، جتنے قلعے فتح ہوئے ہیں، جتنے شہر فتح ہوئے ہیں، ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے، انہوں نے کوئی جنگ وہاں پہ نہیں ہوئی، اور اس کی وجوہات بہت سی ہیں۔ جو وہاں پہ آرمی ہے، ان کو کبھی تنخواہ نہیں ملتی، کبھی ان کا ایکوپمنٹ نہیں آتا، کبھی ان کے خوراک کا بندوبست نہیں ہوتا، کبھی ان کو لاجسٹکس کی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ایک ڈسپیئر اور ڈسپونڈنسی کی پوزیشن میں ہے، اس لیے وہ جوق در جوق سرنڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اب شاید نظر آنے لگا ہے کہ مستقبل میں طالبان کی حکومت ہوگی، تو وہ پہلے سے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے افغانستان۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آ رہی میں جنرل صاحب، آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کو بھی سنا۔ اب افغان طالبان نے امن معاہدے میں امریکہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب جب امریکہ افغان فوج کو طالبان سے لڑنے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے یا اسلحہ فراہم کرے گا، تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایکسیلنسی رستم شاہ محمد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سارا کچھ کور کر دیا، ایگزیکٹلی یہی میرے خیالات ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ تاریخ دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون وعدے پورے کرتا ہے اور کون وعدے پورے نہیں کرتا ہے۔
جو وعدہ تھا افغان طالبان کا امریکیوں کے ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ ان کو یہاں سے امن امان سے نکلنے دیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں پر ابھی کوئی امریکی فوجی رہا نہیں ہے. اگر کوئی ایسے اکے دکے ہوں گے تو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ایسی جگہوں پر موجود ہے, اس لیے انہوں نے یہ رسک لیا ہے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی طاقت اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے, اور جب بھی آپ غصے میں کوئی کام کریں تو وہ کبھی بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. یہ اب کولیٹرل ڈیمیج ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رستم صاحب کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج الٹا طالبان کو فائدہ پہنچائے گی, اور جن کی وہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کو نقصان پہنچائے گی, یعنی کہ اشرف غنی کی حکومت. تو اشرف غنی نے جو پریڈکٹ کیا ہے نا کہ 6 مہینے کے بعد بالکل سچویشن چینج ہو جائے گی, میں بالکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں. صرف یہ کہ جو ان کے ذہن میں سچویشن ہے چینج کی وہ نہیں ہوگی, بلکہ اس کے الٹ ہوگی. اور افغان طالبان سب سے بات کریں گے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے اشرف غنی سے کبھی نہیں کریں گے. حکومت میں اور لوگ ایسے ہیں جن سے وہ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی جو افغان طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکلوسیو حکومت بنائیں گے, ہم موجودہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے, ایک انٹرم سیٹ اپ بنائیں گے, اور اس کے بعد تو یہ سارے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اشرف غنی سے بات نہیں کریں گے اور لوگوں سے بات کریں گے. جی, اگر بات کریں گے بھی تو آپ سمجھیں کہ یوں ہی دکھاوے کے لیے کریں گے. اشرف غنی کے ساتھ وہ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, اور بہت لوگ ہیں جو معاہدے کے لیے تیار ہیں, جس کا انڈیکیشن بھی دی ہے رستم صاحب نے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جھڑپیں ہوں گی, یہ کابل پر فورسفلی نہیں آئیں گے, اس کو بسیج کریں گے. اس کے بعد اشرف غنی یہاں سے غائب ہوگا, باقی لوگوں سے بات چیت ہوگی, گرینڈ جرگہ ہوگا, یہ آپس میں چیزوں کو طے کر لیں گے. اس کے بعد پھر جیسے بھی معاملات چلیں گے تو ٹھیک کہہ رہا ہے اشرف غنی, چیزیں بڑے پیمانے پر تبدیل ہوں گی, لیکن ان کی پکچر نہیں ہوگی جو وہ ریڈ پینٹ کر رہے ہیں, اصل پکچر بلو اور گرین ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. محمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جنید صاحب کی کسی بات میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ساتھ میرا سوال بھی ذرا سن لیجیے گا. ان کے امریکی انخلا کے ساتھ ہی پاکستان, بالکل ہم بلوچستان کی بات کریں تو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور امریکی خبر رساں ادارے تحریک طالبان پاکستان کو تحریک طالبان افغانستان کا حصہ بتا کر شاید یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان اپنا وعدہ توڑ چکے ہیں. اب چونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, تحریک طالبان ایک مکمل طور پہ ایک الگ اینٹیٹی ہے. وہ اس وقت وجود میں آئی جب ٹرائبل ایریا میں 2002 میں پہنچ گئی, اور وہاں پہ القاعدہ اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں, تو ان کے رد عمل کے طور پہ تحریک طالبان پیدا ہوئی. افغانستان کے اندر اب ان کے بچے کچے لوگ ہیں, لیکن کوئی تنظیم ان کی باقی نہیں ہے, ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے, ان کی عوامی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہاں, بچے کچے جیسے میں نے عرض کیا وہ لوگ موجود ہوں گے, جیسے القاعدہ کے بچے کچے لوگ موجود ہیں ایز انڈیویجولز, لیکن ان کی وہ تنظیم نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, یا جو مڈل ایسٹ میں ہے, سیریا میں ہے, یا عراق میں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تنظیمیں اب دم توڑنے لگی ہیں, لیکن وہ اس وائٹ کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جو افغانستان میں ہے, جو خلا ہے وہاں پہ کہ جہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس خلا سے تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. القاعدہ, یا القاعدہ تو نہیں ہے لیکن داعش بھی فائدہ اٹھا رہی ہے, ترکستان اسلامک موومنٹ بھی اسے فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر وہاں پہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو جائے جس کو لوگوں کی حمایت حاصل ہو, تو لوگوں کی حمایت سے ان تنظیموں کا قلع قمع آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ روس, چین اور ایران کیوں طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں, کیوں ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں, کیونکہ تینوں ملک سمجھتے ہیں کہ صرف طالبان کی حکومت داعش کو ختم کر سکتی ہے جو ان کے لیے خطرہ ہے. اس لیے پاکستان کی پالیسی تو یہی ہے کہ جو بھی حکومت وہاں ہو جو امن ڈیلیور کرے, ملک کو یونائٹ رکھے, ان کے ساتھ ہم کام کریں گے, اور یہی پالیسی ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ اگر کوئی اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ ہم یہ نہیں کریں, بھائی طاقت کے بلبوتے پہ تو 2001 دسمبر میں کرزئی صاحب بھی برسر اقتدار آئے, امریکہ کے ٹینکوں پہ چڑھ کے وہ آئے اور ان کو صدر بنایا گیا, بعد میں ان کو لیگلائز فارملائز کیا گیا. تو یہ تو ان کے افغانستان کے اندر کی بات ہے کہ کون کیسے اقتدار میں آتا ہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے.